دنیا کے فائدے حاصل کرنا. تو ایسے ہی تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں یہ خامیاں پیدا ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو حق نہیں بتا پاتے تھے. حالانکہ کتاب پڑھتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ کتاب کیا کہتی ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ یعنی آخرت کن کے لیے اچھی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ ساتھ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اس کو مضبوط پکڑتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے. یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے. یہ واقعات پیچھے بھی پڑ چکے ہیں آپ سورۃ البقرہ میں. اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا، ٹوٹ پڑے گا ان پہ. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ. بیان یہی الفاظ سورۃ البقرہ کی 63 اور 93 میں بھی ہے. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی. اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تو بات یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز شرک سے نہیں ہوا، توحید سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کا وہ سبق ان کے دلوں میں اتار دیا، اور ہر شخص کے اندر وہ پیغام پروگرامڈ ہے. ہر شخص ہاں اس کو کسی بھی جگہ رکھا جائے وہ اپنے رب کی تلاش میں رہتا ہے، وہ اس کو مانے یا نہ مانے. آپ دیکھیے کہ کبھی زندگی کے حادثات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے جن کے والدین بچوں میں فوت ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو کسی بھی وجہ سے اپنے والدین کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی زندگی کس قدر میزریبل ہوتی ہے. وہ مسلسل اس کھوج میں رہتے ہیں، یہ خیال ان کے دماغ سے الگ ہوتا ہی نہیں کہ ہمارے اصل ماں باپ کون تھے. میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے کچھ بچے اڈاپٹ کیے اور انہیں دنیا کی ہر نعمت دی، لیکن جو یہ بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے شروع سے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہیں کہاں سے لیا. جو یہ بچے بڑے ہوئے تو ان کے سوال اور ان کی تلاش یہی تھی کہ ہمارے اصل ماں باپ کون ہے. ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی چیز کھو گئی ہو اور اس وقت تک چین نہیں آئے گا کہ جب تک وہ مل نہ جائے. اسی طرح انسان کے دل کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معبود کی ضرورت رکھ دی گئی ہے. نو میٹر واٹ، آپ کہیں رہ جائے اس کی یہ ضرورت ختم نہیں ہو سکتی، اس کی یہ پیاس نہیں بجھ سکتی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھلونوں سے بہلاتا رہتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹے بچے کو اگر آپ آبزرو کریں، اگر اس کی ماں اس کو کہیں چھوڑ کر ہے، کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلونے دیتے ہیں، آپ سب کچھ دیتے ہیں، آپ اسے ہنسا بھی لیتے ہیں، اسے بہلا لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آتی پھر کہتے ہیں اماں، پھر ماں یاد آتی ہے اس کو، پھر آپ اسے کچھ کھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھر تھوڑی بات ہو گئی پھر ماں کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ وہ اس کے اندر انگریوڈ ہے. اسی طرح ہر انسان کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہے کہ تمہارا کوئی خدا ہے. ہم سب نے اس میدان میں الستو بربکم کا جواب دیا ہوا ہے. قالوا بلا کہا ہوا، بلا کیوں نہیں. اب وہ بلا ہمارے اندر ہی ہے. جی ہاں وہ اندر ہی ہے. اب کچھ لوگ تو ہیں کہ جب دنیا میں آئے اور کسی نے ان کو بتا دیا تمہارا رب کہاں ہے، کیا کہتا ہے، تو انہوں نے اس کی بات مانی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس فطرت کی اس آواز کو دباتے رہتے ہیں اور اس کو جاننا نہیں چاہتے. لہذا یہ انجان ہونا ان کی پیاس کو بجھاتا نہیں، ان کے اندر کا وائٹ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ کبھی سیٹل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اصل کو نہ پالے. پھر اگر اللہ توفیق دے اور اصل کو پالے تو معاملہ درست ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ہدایت چھن جاتی ہے، توفیق بھی چھن جاتی ہے. اللہ نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو
کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. کہا جاتا ہے کہ امیہ بن سلط یا کچھ اور نام بھی لیے گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یہ بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. وہ تمام لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں یہ آپ کو ایمان کی حرارت دیتا رہے گا، آپ کے لیے روشنی بنا رہے گا. لیکن جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ تیزی سے چھوڑ دے گا. جیسے اگر ایک اونٹ کی رسی چھوڑ دی جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے گم ہو جائے، بھاگ جائے. حالانکہ اونٹ گمنے والی چیز نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس تیزی کے ساتھ جائے گا کہ اس کو آزادی مل گئی. تو انسان اسی طرح قرآن کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو قرآن کا کورس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے رنگ ہی فرق ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ہی فرق ہوتی ہیں، ان کے انداز ہی فرق ہوتے ہیں. لیکن اگر کچھ عرصے تک بالکل ہی ٹوٹلی کٹ آف رہے اس کتاب سے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ، بالکل بلینک. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ نے ایک شخص کو کتاب دی اور اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور بھلا دیا اس کو. تو شیطان نے دیکھا اچھا اس نے اللہ کی کتاب بھلا دی، تو وہ آ جاتا ہے بڑا خیر خواہ بن کر، اور وہ ایسی ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے کہ انسان کو اپنا نقصان بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کھو دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو یہی طریقہ اختیار کریں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اسی کے ساتھ اس کو بلندی دیتے. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے کیا کریں گے، پوچھتے بھی رہتے ہیں کیا جاب ملے گی، کتنی پے ملے گی، کیا حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کوئی کرنے کا کام ہے؟ یہ تو نان پروڈکٹیو چیز ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا کلام سمجھے. اللہ خود نظر نہیں آتا لیکن اس کے بولے ہوئے الفاظ ایک شکل میں ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو اسی کتاب کے ساتھ بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان باہر نکالتا ہے. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، یا اسے چھوڑ کے چلے جاؤ تو پیچھے مڑ کے دیکھو پھر بھی وہ زبان منہ سے لٹکا کے اسے ہلا رہا ہوگا. کبھی آپ نے دیکھا اس کہ نہیں؟ کس نے دیکھا؟ سب نے دیکھنا چاہیے تھا. یہ تو اتنا کامن سین ہوتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں. کتا کیا کرتا ہے کہ منہ کھول دیتا ہے، زبان باہر نکال دیتا ہے اور اس کی ڈالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں اور اس کو ہلا بھی رہا ہوتا ہے زبان کو. جی ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اس کے کام کو چھوڑ کر اور چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور ایسی قوم کی مثال جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اور بظاہر تو کوئی جھٹلانے کی بات نظر نہیں آتی، لیکن جب انسان اس کردار کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس جیسا عمل کرتا ہے، تو گویا اسی انجام کو پہنچتا ہے. تم یہ حکایتیں ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ وہی ناکام اور نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اسے سوچتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے جہنمی کے لیے پیدا کیا تو پھر وہی چلے جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ جہاں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ دوزخ میں جائیں گے، وہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم یہ تو سوچتے نہیں، توفیق ہی چھن جاتی، تو اسی کو تعبیر کیا گیا کہ دلوں سے کام نہیں لیتے، لا یفقہون بہا، آنکھوں سے دیکھتے نہیں،